مکمل ہوا ہے وہ نبی آخری نبی. تیسری چیز قرآن میں سورہ النصر ختم نبوت کی بڑی دلیل ہے. قرآن میں اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نے رب العالمین نے سورہ النصر کا آغاز کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. مالک کائنات نے کہا اذا جاء نصر اللہ جب اللہ کی مدد آ جائے والفتح اور فتح بھی آ جائے ورأیت الناس اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک بس اپنے رب کی تسبیح بیان کرے واستغفر اور اس سے استغفار کرے انہ کان توابا بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. صحابہ کرام یہ سورت سنی کہ اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی فتح بھی آ گئی, اللہ کی طرف سے فتح بھی حاصل ہو گئی اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی, بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے دین اسلام کو غلبہ عطا کیا. اور یہ بات یاد رکھیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے لیکن اسلام دب سکتا, اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اسلام مغلوب نہیں رہ سکتا. میرے نبی کا فرمان ہے اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لو. کائنات کے امام نے کہا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مغلوب ہونے کے لیے آیا. اور ہماری یہ خواہش ہے بحیثیت مسلمان یہ آرزو اور تمنا رکھنا ہر مسلمان کا مذہبی یا منصبی فریضہ ہے. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہ قرآن ایسی تعلیمات لے کر آیا ہے جس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل ہو. اور میں نبی نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ قوموں کو رسوا کر دیتا ہے.
پسپا کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو قرآن سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ کون؟ ہمارے آباء و اجداد، اسلاف، اکابر، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، فقہاء، محدثین، مجتہدین، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی، وہ معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے۔ مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ذلت اور رسوائی اور پسپائی تمہارا مقدر بن گیا۔ وہ لوگ حقیقی مسلمان تھے، مسلمان بن کر وہ نہیں سکھ پائے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ تیرے منتظر پردہ ہو۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ۔ پرانے مسلمانوں کو اللہ نے عروج عطا کیا تھا، عزت دی تھی، پوری دنیا پہ حکمرانی عطا کی تھی، تو صرف اس قرآن کی وجہ سے عطا کی۔ انہوں نے قرآن پر عمل کیا، وہ عزت کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچے۔ تم نے قرآن سے منہ موڑا، رب کی رحمت نے تم سے منہ موڑ لیا۔ آؤ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن بات کر رہا تھا، قرآن میں اللہ نے تمام مسائل کا حل دیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کی ایک مختصر آیت، ایک مختصر سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آیت بھی ختم نبوت کی ہے۔ آپ پوچھیں گے کس طرح؟ سنیے، رب نے اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، لیکن صرف معنی اتنا نہیں کہ قیامت کے دن آپ کو حوض کوثر کا مالک بنائے۔ الکوثر کا مفہوم بہت وسیع معنی رکھتا ہے، جس کے اندر بڑی جامعیت اور وسعت موجود ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے سرفراز کیا ہے۔ تو خیر کثیر کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری خوبیوں، بہت ساری بھلائیوں سے نوازا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اولاد آدم کا سردار بنایا۔ یہ بھی خیر کثیر ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے اپنی زبان سے کہا انا سید ولد آدم فلا فخر، مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا گیا ہے، لیکن فخر والی بات نہیں۔ تو یہ خیر کثیر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟
خیر کثیر کا مطلب بہت بڑی بھلائی. سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ نے پوری اولاد آدم کا آپ کو سردار بنایا. پھر ختم نبوت کا تاج پہنایا. یہ بھی خیر کثیر کا ایک پہلو ہے. اس کا مطلب ہوا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے محبوب، پہلے تمام نبی آئے، میں نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا. جب میرے محبوب تیری باری آئی، میں نے تجھے ایک تاج نہیں 2 تاج پہنائے. ایک نبوت کا تاج پہنایا، دوسرا ختم نبوت کا تاج پہنایا. انا اعطیناک الکوثر خیر کثیر کا ایک پہلو کہ آپ کو خاتم النبیین بنایا. اور دوستو ذرا غور کرنا، یہ سورت ہمیں بتلاتی ہے کہ میرے نبی خیر کثیر بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے. جب خیر کثیر کا منبع دنیا سے آیا اور چلا گیا، اب اس کے بعد کوئی بھی خیر کثیر کا حقدار بعد میں نہیں آ سکتا. یہ تمغہ ملا محمد مصطفیٰ کو ملا، اب یہ میڈل کسی اور کو مل سکتا نہیں. آئیے آخری آیت پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد احادیث. ختم نبوت پر دلالت کرنے والی ایک اور آیت. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ لام قسم کے معنی. لَقَدْ البتہ تحقیق 2 مرتبہ قسم اٹھا رہا ہے رب العالمین. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ ویسے بھی بات کرے تو وہ بات سچی ہے، لیکن تاکید کے لیے اگر وہ قسمیہ کلمات کا استعمال کرتا ہے تو پھر بات اور زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے، بات اور زیادہ ثابت شدہ ہو جاتی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کہتے ہیں بہترین نمونے کو. اب امت کو قیامت تک کے لیے ایک کامل مکمل اور اکمل نمونہ دے دیا گیا ہے. وہ نمونہ ہے میرے محمد کی حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیات طیبہ جس کی قسم عرش والا خدا اٹھاتا ہے. میرے محبوب کی زندگی کی قسم عرش والے نے اٹھائی. محبوب تیری زندگی کی قسم، اس زندگی میں ذرہ برابر نقص ہو سکتا، وہ کامل نمونہ فالو کرنے کے لیے ہے. اس کی لمٹ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں. پوری کائنات اس کا دائرہ کار ہے، وہ پوری کائنات کرنی ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اے میرے محبوب، پہلے نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص علاقے کے لیے. لہذا یہ قرآن گواہ ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کیا. یا قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی نے
اپنی قوم سے خطاب کیا. ساتھ والی بستی میں کوئی اور قوم ہے، وہ اس قوم کا نبی نہیں، وہ صرف اپنی قوم کا نبی. اس کا ایریا بھی مینشن کہ آپ اس علاقے کے نبی. دوسرے کو اپنی نبوت کا آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی، اشوالے نے کہا کملی والے ایک قوم کو مخاطب نہیں کرنا، پوری انسانیت کو مخاطب کرنا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں، اے انسانوں، کسی خاص مذہب کے لوگوں کو نہیں کہا، انسانوں ہیں. مسلمان تو آلریڈی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پنڈت اور براہمن بھی ہیں، اس میں شودر اور جھوٹ بھی ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، گدا بھی ہیں. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کر سکتا ہے صلی اللہ ہو. تو ساری کائنات کے نبی کون ہوا؟ میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ خطاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ کو پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، اور تا قیامت کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اور پھر عرش والے نے کہا آیات پہ آیات آتی چلی جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تھا ایک آیت پیش کروں گا، اس کے بعد دو اور. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلیل اور ثبوت ہے. کہا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کے ساتھ معبود کی باتیں عرش والے نے کملی والے کو بڑے پیارے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے میرے محبوب، ہم نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا. جب تمام انسانوں کا تذکرہ آ گیا تو آپ کے جانے کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے؟ آپ کے وفات پانے کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ کافتن کا مطلب ہے تمام انسانوں کی طرف. اب تمام انسانوں تک آپ کا پیغام پہنچے گا. تمام انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں. جو آپ کو نبی نہیں مانے گا وہ نجات نہیں پا سکتا ہے. اس لیے یہ آیت بھی تمام انسانوں کی طرف آپ کی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا.